بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک۔ سامعین محترم، ناظرین مکرم، اللہ رب العزت نے اس دنیا کائنات کے اندر انسانوں میں سب سے افضل گروہ اور طبقہ انبیاء اکرام علیہم السلام کا بنایا ہے۔ انبیاء اکرام عام لوگوں سے بہت زیادہ افضل، اعلیٰ اور ارفع ہوتے ہیں، لیکن انبیاء اکرام میں سے بھی اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر کسی نہ کسی وجہ سے فضیلتیں دی ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ باقی انبیاء اکرام میں سے ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے ان کو دوسرے انبیاء پہ دنیا میں بہت سی ایسی خصوصیات اور اوصاف عطا فرمائے جو انہیں دوسرے انبیاء سے الگ کر کے اونچا کر دیتے ہیں، انہیں بلند کر دیتے ہیں۔ آپ کی رفعت اور آپ کی بلندی بہت سی خصوصیات کی وجہ سے اس دنیا کے اعتبار سے دوسرے تمام انبیاء اکرام سے زیادہ ہے۔ آئیے آج اس حوالے سے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ویسے تو قرآن و حدیث میں بہت سی ایسی باتیں ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک ایسی باتیں جو نمایاں طور پہ حضور اکرم، نبی معظم، شفیع اعظم، ساقی کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ علیہ السلام کی ذات طیبہ کو باقی انبیاء سے دنیاوی انداز میں دنیا کے اندر دوسرے انبیاء اکرام سے کیسے اللہ رب العزت نے زیادہ بڑھا دیا ہے اور آپ کو یہ مقام کن چیزوں کی وجہ سے زیادہ مل گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو یہاں پہ قابل ذکر ہے وہ یہ کہ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کے حوالے سے عالم ارواح میں ایک وعدے کا ذکر کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے یہ تمام انبیاء اکرام کو آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک آنے والے تمام انبیاء اکرام کو اپنے سامنے جمع کیا اور ان سے ایک وعدہ لیا۔ یہ وہ فضیلت ہے، یہ آپ کا وہ مقام ہے جو آپ کو دوسرے انبیاء سے الگ کر دیتا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی اور حبیب آپ کے پاس آ جائے اور جو کتابیں میں نے تمہیں دی ہیں، جو دین میں نے تمہیں دیا ہے، اس کی تصدیق کر دے تو تمہارے ذمے لازمی ہوگا کہ تم اپنی شرعیتوں کو چھوڑ کر، اپنی باتوں کو چھوڑ کر میرے حبیب کا کلمہ بھی پڑھو گے اور اس کے ساتھ اس کے معاون بھی ہو جاؤ گے اس کی دین کی اشاعت کے لیے۔ تو اس پر تمام انبیاء کرام نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا کہ ہم ضرور بضرور اسی طرح سے ہم کریں گے جیسا ہمیں اللہ رب العزت نے کہہ دیا گیا ہے۔ دوسری فضیلت اور آپ علیہ السلام کی صفت جو آپ کو باقی انبیاء کرام سے نمایاں کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو کل کائنات، پوری دنیا اور قیامت تک کے لیے آنے والے تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے رسول، نبی اور اپنا آخری پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ پہلے انبیاء جتنے بھی آتے تھے خاص قوم، قبیلہ، وقت اور کچھ لوگوں کی طرف آیا کرتے تھے اور ان کی تبلیغ کے بعد وہ اپنی رسالت، اپنی نبوت کا جو سکہ تھا اس کو نہیں چلایا کرتے تھے اور ایک ہی وقت میں کئی مقامات پہ کئی انبیاء کرام آ جاتے تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی یہ صفت ہے کہ یہ جو ان کو دوسرے انبیاء سے نمایاں کر دیتی ہے وہ یہ کہ آپ کو پوری کائنات کی
تمام لوگوں اور انسانوں کی طرف اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے اوپر دلیل اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سورۃ سبا ہے اور اس کی آیت نمبر 28 ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مقام اس پہ اللہ رب العزت نے حکمن کہا ہے اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو بتائیے کہ میں کن کی طرف بھیجا گیا ہوں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ آپ انہیں کہیں کہ میں پوری دنیا کے لیے تمام انسانوں کو یا ایھا الناس، اے لوگوں میں تم سب کی طرف تمام کی طرف اللہ کی طرف سے رسول اور نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ وہ صفت ہے جو حضور کے علاوہ کسی اور نبی یا رسول کو نہیں عطا کی۔